السلام علیکم، آپ سب کو شاہراہ ترقی پروگرام کی ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ میمونہ سلیم، اور ہمیشہ کی طرح ہم سی پیک پر ہی بات کر رہے ہیں۔ سی پیک شیئرڈ پراسپیرٹی کا ایک ویژن، شیئرڈ اکانومی کا ایک ویژن، اور ایک ایسا ویژن جس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی پیچھے نہ رہے، نہ اپنے ملک میں اور نہ ہی اس خطے کے اندر۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں رشید صافی صاحب، جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں، اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ سر۔ بہت شکریہ میمونہ، تھینک یو سر، سی پیک فیز 2 پہ ہم نے پچھلے ہی پروگرام میں بھی بات کی، اور ہم آج بھی اس پہ بات کریں گے کیونکہ یہ جاری ہے یہ پروگرام۔ اس میں انوویشن، اس میں ریجنل ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے ایس سی او کی بھی بات کی، اجلاس بھی ہوا ایس سی او کا، اس میں انرجی سے ریلیٹڈ بات ہوئی۔ اب جو ہے کیا چیزیں جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس طرح سے ہونی چاہیے جس طرح سے ہو نہیں رہی؟ دیکھیے، بہت چیزیں ہونی ابھی باقی ہے۔ ہم یہ تو بار بار کہتے ہیں، اور میرا بھی اس بات کو ماننا ہے کہ سی پیک جو ہے وہ پاکستان اور چین کی خوشحالی اور ترقی کا ایک ایسا راز ہے۔ اگر صرف اس کو ہم جانیں تو جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب خود بخود ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ سی پیک کو صرف روڈوں کا اور چند اکنامک زون کا مجموعہ سمجھتے ہیں، لیکن بات اس سے بہت آگے ہے۔ یہ ایک تجویزاتی منصوبہ ہے، یہ ایک اسٹریٹجک عمل ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں جو پاکستان اور چین جو وقت کے ساتھ ساتھ آزمائش اور مفادات کے ہر کسوٹی پہ یہ تعلقات پورے اترے ہیں، تو اس تناظر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ چین نے جو پاکستان کو ایک موقع فراہم کیا ہے، اب ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں پہ یقین کرتے ہوئے، اپنے ریسورسز پہ بھروسہ کرتے ہوئے، ہم اپنے جو ہماری قدرتی وسائل ہے اس کا دروازہ عالمی دنیا اور عالمی منڈی کے لیے کھول دیں۔ ہم یہ کہتے ہوئے نہیں تکتے کہ ہم پاکستان جو ہے وہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، اور جب بھی آپ جیسے صحافیوں سے اور تجزیہ کاروں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے تو ہم بھی یہ بار بار کہتے اور تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان میں چھپے خزانوں کی کوئی نظیر نہیں ہے، لیکن یہ خزانے تب تک ہمارے کام نہیں آئیں گے جب اس کو استعمال میں ہم نہیں لائیں گے۔ تو یہ جو سی پیک کا عمل ہے، اور پھر پاکستان اور چین کی جو ایک طویل رفاقت ہے مختلف شعبوں میں، ہمارے اقتصادی شعبے میں، ہمارے سفارتی شعبے میں، ہمارے دفاع کے شعبے میں، ہمارے اسٹریٹجک شعبے میں، تو ہمارے سامنے چین کی ایک ایسا زندہ جاوید مثال موجود ہے کہ ہم اگر چین کی 100% نہیں 20-25% بھی تقلید کرے ترقی کے عمل میں، تو یقین جانیں کہ یہ ملک گل و گلزار ہو جائے۔ یہاں پہ کوئی نوجوان بے روزگاری کی شکایت نہ کرے، یہاں پہ کوئی غربت کا رونا نہ روئے، یہاں پہ کوئی وسائل کی کمی کی بات نہ کرے۔ لیکن وہی بات کہ یہ تو قدرت کا بھی اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کے لیے یہی قانون وضع کیا ہے کہ اگر ہم اپنی تقدیر خود بدلنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو غیبی ہاتھ جو ہے وہ کبھی بھی آ کے سوئی ہوئی قوموں کو جگاتی نہیں ہے، بلکہ ان کو زمین کے اندر دفن کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ تو اگر ہم اب بھی سوتے رہ گئے تو اور 21ویں صدی کی جو تقاضے ہیں اس کو اگر ہم نے نہیں اپنایا تو پھر پاکستان جو اس وقت ہمیں یہاں کی معیشت میں، یہاں کی سفارتی پالیسیوں میں، یہاں کے جو ہم سیاسی استحکام کچھ نہ کچھ جو ہمیں نظر آتا ہے، تو یہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ تسلسل، توجہ اور اپنی صلاحیتوں پہ یقین، یہ وہ کنجی ہے جس سے آپ ترقی کا عمل اس کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ سر، 10 سال کے اندر، 10 سال بہت ایک عرصہ ہوتا ہے جس میں ایک ملک جو ہے وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ کہاں پہ ہمیں جو ہے وہ خطرات ہیں، کہاں پہ ہماری رکاوٹیں آ رہی ہیں، ہم نے کس طرح سے چیزوں کو لے کے جانا ہے، کیا چیزیں ہم نے یوٹیلائز کرنی ہے، کیا نہیں کرنی۔ یہاں پہ
شاید اسسمنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا آپ کیا اپنی ایکسپرٹ اوپینین میں کہنا چاہیں گے؟ کیا پاکستان نے اپنی جو وہ چیزیں ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے، اپنے جو دشمن ہیں، جو مخالف ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کیونکہ ان کو سمجھنے کے بعد ہی ایسے سٹیپس لیے جا سکتے ہیں جن کی وجہ سے آگے کی طرف جو ہے وہ بڑھنا ممکن ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ سیکیورٹی پروٹوکولز کی کیا اس ٹائم جو ہے وہ کیا سٹیٹس ہے؟ جی، ایک تو جہاں تک آپ نے دشمن کی پہچان کی بات کی ہے، تو ریاستی سطح پہ یہ پہچان تو موجود ہے۔ جو ہمارا روایتی اور کلم کلا دشمن ہے، جو ہمارے سماج کا دشمن ہے، جو ہماری ترقی کا دشمن ہے، جو سی پیک کا دشمن ہے، جو پاکستان کے دفاع کا دشمن ہے، جو پاکستان کی سفارتکاری کا دشمن ہے، وہ تو بھارت کی شکل میں بالکل ہمارے سامنے ہے، اور وہ بہت فخر سے ہندوتوا پالیسی کے تحت مودی سرکار جو ہے وہ مسلمان دشمنی اور پاکستان دشمنی کو اپنی سیاست کا خاصہ قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ ریاستی سطح پہ اور عوامی سطح پہ اس عنصر کو سمجھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے، جو دشمن کی بات ہے، وہ بیرونی دشمن کو ڈیل کرنا اور اس سے دو ہاتھ کرنا ہمیں آتا ہے، اور بھارت کو جو ابھی ہمیں حال ہی میں جو ناکو چنے چبوائے ہیں، وہ مثال بھی دنیا کے سامنے موجود ہے، اور بھارت اس وقت اپنا زخم چاٹ رہا ہے۔ لیکن جو ہماری صفوں کے اندر بے اتفاقی ہے، وہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اپنے صفوں کے اندر جو ہمارے دشمن اور جو ہمارے جو تخریب کاری کا ایک جو عنصر ہے، اس کو پہچاننا اور اس کا کلا کما کرنا، وہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ فتنۃ الہندوستان ہو گیا، فتنۃ الخوارج ہو گیا، اس کے تحت ان کا قلع کما کرنے کے لیے سیکیورٹی فورس آپ جانتی ہے کہ آئے روز جو ہے اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہی ہے، اور حالیہ دنوں میں جو قوم کے ایک عظیم سپوت نے باقی جوانوں کے ساتھ جو شہادت کا رتبہ پایا، میں میجر معیز شہید کی بات کر رہا ہوں، اس جیسے لاکھوں اور نوجوان اور سپاہی وہ وطن پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن چیلنج اب بھی اپنی جگہ پہ ہے۔ فتنۃ الہندوستان اس وقت اپنی فل سٹرینتھ میں پاکستان پہ حملہ آور ہے۔ فتنۃ الخوارج جو ہے وہ ہر لحاظ سے پاکستان کو عدم استحکام کا شکار بنانے کے لیے ہر وہ کوشش اور ہر با استعمال کر رہا ہے جو ان کی بس میں ہے۔ پچھلے ہفتے ہی پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار صاحب نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں باقاعدہ ڈوزیئر پیش کیا فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کے خلاف، تعداد مینشن کر کے، مقامات مینشن کر کے، نام لے کے دنیا کو بتایا گیا کہ یہ عناصر جو ہے پاکستان کو غیر مستحکم کر رہے ہیں، ہماری ترقی اور خوشحالی کے عمل میں یہ لوگ حائل ہو رہے ہیں۔ آئے دنیا ہمارا ساتھ دے اور اس افریت سے نجات دلانے میں پاکستان کے ہاتھ سر نہ صرف پاکستان میں بلکہ کینیڈا میں، امریکہ میں، اب تو ایران میں بھی را کے ایجنٹس پکڑے گئے ہیں، موساد کے ساتھ مل کے اتنی انہوں نے ایکٹیویٹیز کی، یہ سب چیزیں تو اب تو بالکل سامنے ہے۔ یہ بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے اب دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس تسلسل کو جاری رکھنا ہے۔ بھارت جس انداز سے بدترین سفارتی کا شکار ہے، اور پاکستان الحمدللہ جس بہترین سفارتکاری کا مظاہرہ کر رہا ہے، چاہے فیلڈ مارشل صاحب کی ذاتی کوششیں ہو، چاہے وزیر اعظم صاحب کی جو ٹیم ہے ان کی کارکردگی ہو، چاہے وزیر خارجہ ہو، حتیٰ کہ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب کا جو کردار رہا ہے اس کا بھی دنیا معترف ہو چکی ہے۔ اس مومنٹم کو ہم نے برقرار رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہمیں مشرقی سرحد پہ بھی ہے اور مغربی سرحد پہ، دونوں جانب سے پاکستان پہ ایک فتنۃ الخوارج وہاں پہ جو افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے ہمارے سرحدوں کے اندر انتشار پہ لا رہے ہیں، اور دوسری طرف فتنۃ الہندوستان وہ بلوچستان اور ملک کے باقی حصوں میں وہ بھی سرگرم ہے۔ انڈیا کی تو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن ہے اسی پہ کہ
ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر پہ دونوں سائڈ سے کمپریس کیا جائے؟ آپ بالکل میمونہ درست کہہ رہی ہے. مودی کی باتیں سنیں, اجیت دوول کی باتیں سنیں, ان کی وزیر خارجہ کی باتیں سنیں, ان کی وزیر دفاع کی باتیں سنیں, ان کی میڈیا کی جو منفی پروپیگنڈا ہے, جو فراڈ پروپیگنڈا ہے, جو فیک نیوز ہے, اس کا منبع ہی یہی ہے کہ پاکستان کسی طرح سے غیر مستحکم ہو. لیکن الحمدللہ پاکستان اس وقت محفوظ ہاتھوں میں ہے, اور مزید ہمیں جو اپنی صفوں میں نے آپ کو کہا کہ بیرونی دشمن سے پاکستان نہ ڈرتا ہے, اور نہ ہم اس بات سے ہمیں فکر ہے کہ ان کا حل ہمارے پاس نہیں ہے. روایتی جنگ ہو, غیر روایتی جنگ ہو, ٹیکنالوجی کی جنگ ہو, نئی دنیا, نئی وار فیئر کا جو ایک عمل شروع ہے, اس میں پاکستان نے ہر شعبے میں چاروں شانے چت کر دیا ہے انڈیا کو. مسئلہ جو ہے وہ ہمارا فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج جو ہماری سرزمین کے اندر یا اس پہ سرحدوں سے باہر ہمراور ہو کے جب چھپتے ہیں, وہ ہمارا مسئلہ ہے. بی ایل اے کی شکل میں, بی آر ایف کی شکل میں, بی این اے کی شکل میں, ٹی ٹی پی کی شکل میں, ای ٹی آئی ایم کی شکل میں, آئی ایس کے پی کی شکل میں. یہ خطرات جو ہے ہمارے لیے خطرناک ہے. اس کا قلع کما اگر ہوگا تو تب پھر سی پیک بھی ہمارا کام آئے گا, تب ہماری پاک چین دوستی کا جو ہے اس کا ثمر بھی عوام کو ملے گا. سیکیورٹی سیکیورٹی سیکیورٹی, یہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ سیکیورٹی کو اپنی جگہ پہ قائم کرنا اور سیکیورٹی کے عمل کو بہتر کرنا ہے. اگر یہ ہم کریں گے تو پھر ہماری سفارتی کارکردگی کا بھی ہمیں ثمر ملے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ترقی کا سفر ہے اس میں بھی تیزی آئے گی. سر اس پر مزید بات کریں گے, ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں نبیلہ جعفر, جو کہ ینگ اسکالر ہیں, ریسرچ انالسٹ ہیں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز میں. السلام علیکم میم. جی السلام علیکم میم. ہم بات کر رہے ہیں سی پیک کے اوپر, اور سی پیک سے ریلیٹڈ ساری جو ایک شیئرڈ ویژن ہے, جو اس کا جو مقصد ہے, اس کی جو فلاسفی ہے کہ کیسے جو ہے وہ ریجن کے اندر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کی جائے کیسے, اور پھر اس کو جو پھر گلوبل ایک ڈیولپمنٹ سے بھی اب تو کنیکٹ کیا جا رہا ہے, ریجنل کے بعد گلوبل ڈیولپمنٹ کی طرف جایا جا رہا ہے. تو یہ آپ جو ہے سیکنڈ فیز کے اندر اس کے بہت سے کوریڈورز ہیں, جس میں سے ایک کوریڈور یہ بھی ہے کہ ریجنل ڈیولپمنٹ اس کا مین جز ہے. آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو سی پیک کے تناظر میں؟ جی بہت شکریہ مجھے یہاں پہ انوائٹ کرنے کے لیے. جی سی پیک جو ہے دیکھیں, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, اس کو کوریڈور کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ یہ نہ صرف پروجیکٹ ہے بلکہ یہ کنیکٹیویٹی کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہا ہے. کنیکٹیویٹی اس ریجن میں آپ نے ہم کافی عرصے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جو ساؤتھ ایشین ریجن ہے وہ اکنامکلی لیسٹ انٹیگریٹڈ ہے. ہم نے جو اپنی نیبرنگ کنٹریز ہے اس کے مارکیٹ سے یا ان کے پروڈکشن سے یا پھر جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں اس سے اس ریجن میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے. اور یہ ریجن جو ہے اگر آپ باقی کسی ریجن کے ساتھ کمپیئر کریں تو یہاں پہ جو ہمارے مسائل ہیں انسانی ترقی کے, ہیومن ڈیولپمنٹ کے, وہ تقریباً ہر ملک میں ایک برابر ہیں. اور جو افغانستان کا یا پھر ہم نے دہشت گردی کا ایک ٹائم پیریڈ دیکھا یہاں پہ, اس وجہ سے جو ڈیولپمنٹ تھی وہ مزید رک گئی تھی اس ریجن کی. اور پھر جو ہماری وسطی ایشیا کے جو ممالک ہیں وہ لینڈ لاکڈ کنٹریز ہے, ان کے ساتھ بھی پھر افغانستان میں انسٹیبلٹی رہی. تو یہ ریجن جو ایک ڈپرائیو رہا ہے اس ترقی سے جو کہ ہونی چاہیے تھی. اب جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے وہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی لے کے آیا. وہ اپرچونٹی جو ہے وہ ہم پچھلے 10 سالوں میں اگر لوگ پوچھیں کہ اس پہ ریٹرنز کیوں نہیں آئے, ہم اپنی اکانومی میں, معیشت میں اس کا اثر کیوں نہیں دیکھتے,
تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ملک ہے یا ساؤتھ ایشین ریجن ہے یہ انفراسٹرکچر ڈیفیسٹ کا شکار تھا. یہاں پہ دیکھیں جب بھی آپ تجارت کرتے ہیں, آپ جو ہے معاشی ترقی کرتے ہیں, اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی انرجی ریسورسز ہوں انڈسٹریلائزیشن کے لیے, اور ٹریڈ کے لیے آپ کا انفراسٹرکچر ہو. تو سی پیک نے آپ کا یہ مسئلہ تو حل کر دیا فرسٹ فیز میں. آپ کا انفراسٹرکچر ڈرا ہو گیا, آپ کا گوادر پورٹ بن گیا. اب جو سیکنڈ فیز ہے, سیکنڈ فیز کا جو فوکس ہے مین وہ انڈسٹریلائزیشن ہے. اور اچھی بات یہ ہے چائنا کی کہ وہ اپنے ملک میں بھی ہمیشہ انٹرنل ریفارمز کو پروموٹ کرتے ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل ریفارمز ہوں چاہے وہ اکنامک ریفارمز ہوں. تو وہ اپنے پالیسیز سے, پچھلے پالیسیز سے سیکھتے ہیں اور پھر آگے انوویٹو وے میں جو ہے چیزوں کا سولوشن دیکھتے ہیں. تو اسی طرح پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے جو ہے جو سی پیک کا سیکنڈ فیز ہے اس میں انہوں نے 5 کوریڈورز کا کانسیپٹ دیا. اس میں سے ایک جو ہے ریجنل ڈیولپمنٹ کوریڈور بھی ہے. تو ریجنل ڈیولپمنٹ کوریڈور جو ہے اس کو اوپن کوریڈور بھی کہا جاتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے صرف بائی لیٹرل نہیں ہے, اس میں جو ہے اور کنٹریز کی طرف بھی کنیکٹیویٹی کا اشارہ دیا جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے تو سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ وسطی ایشین ممالک ہے جس کو ہم سینٹرل ایشین ریپبلکس بھی کہتے ہیں, اور افغانستان ہے. تو پاکستان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کی ایسی کیسے پالیسیز ہو سکتی ہیں کہ یہ جو ریجن ہے اس میں ہم نہ صرف فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہاں سے آئیں بلکہ جو ریجن ہے اس میں انٹر ڈپینڈنسی تھرو کنیکٹیویٹی ڈیولپ ہو جائے. اور جہاں پہ انٹر ڈپینڈنسی ہوتی ہے اکنامکلی وہاں پہ آپ کے شیئرڈ سٹیکس ہوتے ہیں, شیئرڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں. اور جب آپ کے شیئرڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ریجن میں جو بھی جیو پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں یا باقی کوئی کنفلکٹس ہوتے ہیں اس پہ آپ کا ایک شیئرڈ ویژن ہوتا ہے. تو یہ جو جیو اکنامکس ہے اور جیو پالیٹکس ہے اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے, یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ ہوتی ہیں. میمونہ اگر آپ اجازت دیں گی تو میں رابعہ سے جاننے کی کوشش کروں گا. آپ نے یہ جو ہم ریجنل ڈیولپمنٹ کوریڈور کی ہم بات کر رہے ہیں اور اسپیشلی اس میں زیادہ آپ کی اسٹڈی بھی یہیں پہ ہے کہ جو سنٹرل ایشیا لینڈ لاک جو کنٹریز ہے ان کو سمندر تک رسائی دینا وہ نہ صرف ان ممالک کی اپنی ترجیح ہے بلکہ پاکستان بھی چاہتا ہے اور چین بھی چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے سنٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے. یہ بات تو اپنی جگہ پہ ہے اور اہم بھی ہے, لیکن اس کے بیچ میں جو بفر زون ایک آتا ہے افغانستان میں, اور آپ نے خود ہی جانب توجہ ہماری دلائی کہ جو اسٹیبلٹی ہے وہ کی فیکٹر ہوتا ہے. افغانستان میں جب تک امن نہ ہو اور افغانستان جب تک مکمل طور پر اس پورے عمل میں شامل نہ ہو تو ہم یہ جو ہمارا ریجنل ڈیولپمنٹ کوریڈور کا جو ویژن ہے اس کو ہم کس طرح پائے تکمیل تک پہنچائیں گے؟ دیکھیں جو جہاں تک بات جو ہے اس ریجن کی ہے اس میں ایک تو جو سی پیک ہے وہ کنیکٹ کر رہا ہے آپ کی چائنا کی جو شمال مغربی علاقے ہیں شنکیانگ کے ساتھ جو علاقے ہیں شنکیانگ ہے اس کو آپ کنیکٹ کر رہے ہو. اور سیکنڈلی آپ کا ان کا مقصد جو تھا کنیکٹیویٹی کا وہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کو کنیکٹ کرنا ہے. اب افغانستان کا جو ہے افغانستان پہ دیکھیں پہلے تو صورتحال ذرا مختلف تھی, جو ہے ہمیں زیادہ امید نہیں تھی اس چیز کی اور ہم اس کو زیادہ بائی لیٹرلی ہی دیکھ رہے تھے. اس کو جب سے افغانستان میں جو ہے ایک آرڈر اسٹیبلش ہوا ہے, دیکھیں آپ امن کو مختلف طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ پوری طرح امن یا اسٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے, وہ ڈفرینٹ لوگوں کا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہوتا ہے. لیکن ایٹ لیسٹ وہاں پہ جو ہے ایک وار والی سچویشن ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, دہشت گردی کا ایشو ہے, وہ ایک کامن ایشو ہے اس پوری ریجن میں. اس پہ اب چائنا کی مدد سے افغانستان اور پاکستان کا جو ٹرائی لیٹرل ابھی میٹنگ بھی ہوئی تھی اس پہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ پیش رفت ہو چکی ہے. اس پہ افغانستان کو بھی اندازہ ہے کہ انہوں نے اس ریجن کے جو ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے اس میں پیچھے نہیں رہنا, اس میں شرکت کرنی ہے اس میں. اور میں آپٹیمسٹک ہوں اس بارے میں افغانستان کے بارے میں, کیونکہ
جہاں پہ دیکھیں اب چائنا انوالو ہے. چائنا نے بھی اب جو انویسٹمنٹ کی ہے ابھی تک انہوں نے پاکستان میں اراؤنڈ 30 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہے. اب آنے والی جو انویسٹمنٹ ہے فردر 30 بلین کی. تو چائنا کو بھی ریٹرنز چاہیے ہوں گے اس پہ. دیکھیں یہ بزنس ہے, اس پہ اب فائنلی وہاں کی جتنی بھی کمپنیز جو ہے اسٹیٹ اونڈ ہے یا پرائیویٹ ہے جو انوالوڈ ہے اس انویسٹمنٹ میں, ان کو منافع بھی چاہیے, ان کو اس پہ جو ہے کام بھی چاہیے. تو اس لحاظ سے ان تینوں ممالک کے درمیان جو ہے اس پہ بات چیت ہو رہی ہے, پیش رفت ہو رہی ہے, اور میں پوری امید ہوں کہ یہ جو ہے آپریشنلائز ہو جائے گا. لیکن چیلنجز بھی ہیں ساتھ ساتھ میں. یہ نہیں ہے کہ ہم چیلنجز کو فیس نہیں کریں گے, اور انٹرنل فیکٹرز بھی ہے, ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہے. پاکستان کو جو ہے کمپریہنسو پالیسیز بنانی پڑیں گی. پاکستان کو چائنا کی مدد سے اور ریجنل باقی جو اہم ایکٹرز ہیں ان کی مدد سے, ڈفرینٹ فورم سے, ایس سی او کے فورم سے, مختلف قسم کے فورم سے یا طریقوں سے پاکستان کو اسٹریٹجیز بنا کے یہ سارے مسائل حل کرنے ہیں, اور سی پیک کی جو پروگریس ہے اس کو انشور کرنا ہے. رابعہ صاحبہ, اور جی سوری, جی جی آپ بات مکمل کر لیجئے کہ پھر میں ایک نقطہ شامل کرنا چاہ رہا تھا. جی, جو ریجنل ڈیولپمنٹ ہے دیکھیں اس میں افغانستان کا آپ نے جو ذکر کیا تھا, افغانستان جو ہے وہ ایک وار ٹورن کنٹری ہے. افغانستان نے ری بلڈ کرنا ہے. یہ افغانستان کے اپنے انٹرسٹ میں بھی ہے کہ وہ کوآپریٹ کرے, چائنا کے ساتھ بھی, وہ کوآپریٹ کرے باقی ریجنل کنٹریز کے ساتھ بھی. اور یہ ایک میوچول انٹرسٹ ہے, جہاں پہ میوچول انٹرسٹ ہوتا ہے, جہاں پہ جو ہے فائدہ بینیفٹس بھی میوچول ہوتے ہیں, وہاں پہ کوآپریشن جو ہے وہ پھر ممکن ہو جاتی ہے. جی رابعہ صاحبہ, آپ بجا فرما رہی ہے کہ طالبان اور ان کی حکومت یا افغانستان جو ہے ان کو تعاون بھی کرنا چاہیے اور اس پورے پروسیس کا حصہ بننا چاہیے. اور ہم نے کچھ پیش رفت حالیہ دنوں میں یہ دیکھی تھی کہ جب امیر خان متقی صاحب اور ہمارے نائب وزیر اعظم کی ملاقات بیجنگ میں ہوئی, اور اسی تسلسل میں ہم نے OIC کے دوران بھی دیکھا امیر خان متقی صاحب ایک دفعہ پھر ملے ہیں ہمارے نائب وزیر اعظم کے ساتھ. یہ باتیں تو اپنی جگہ پہ چین بھی انوالو ہے, لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ چین نے کچھ معاہدوں میں افغانستان نے بدعہدی کا مظاہرہ کیا ہے چین کے ساتھ حالیہ دنوں میں. آمو آئل فیلڈ کا جو معاہدہ تھا, جو سب سے پرانا معاہدہ تھا چین کا اور افغانستان کی عبوری حکومت کے درمیان, وہ معطل کیا گیا ہے. اور اس طرح آپ یہ بھی جانتے ہوگے کہ اوش ریور اور آمو ریور پہ جو ہائیڈل پروجیکٹس تھے اور مائنز اور منرلز کے متعدد پروجیکٹس ہے, اس کی بھی اطلاعات ہے کہ وہ معاہدے بھی معطل ہوئے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر چین کے ساتھ افغانستان کا یہ رویہ ہے, عبدالسلام حنفی حالیہ دنوں میں بیجنگ ان کی طلبی ہوئی تھی, وہ وہاں پہ گئے ہیں, تو اگر یہ تسلسل برقرار رہے گا تو پھر یہ ہم جو ریجنل کنیکٹیوٹی کا ہمارا خواب ہے کس طرح پورا ہوگا؟ دیکھیں ہر ملک کی اپنی کچھ کنسٹرینٹس ہوتی ہیں. آپ کسی ملک سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کسی انیشیٹو پہ یا کسی ایگریمنٹ پہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا 100% جو ہے وہ کوآپریٹ کریں گے. دیکھیں افغانستان جو ہے وہ جس طرح سے وہ ایکٹ کر رہا ہے اور اس کا جو بیہیویئر ہے وہ ذرا یونیک ہے, کیونکہ ان کی فارم آف گورنمنٹ بھی یونیک ہے. آپ اس کو جو ہے باقی کنٹریز کے ساتھ جو ٹریڈیشنل فارم آف گورنمنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. افغانستان ابھی بھی ایک فارمیشن والی پروسیس میں ہے گورنمنٹ جو ہے, اور ان کے اپنے کچھ چیلنجز ہوں گے جس کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن دیکھیں آپ نیبرز کو بدل نہیں سکتے. افغانستان کی یہ والی کنسٹرینٹس ہوں گی, لیکن افغانستان نے چائنا کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرنا ہے, پاکستان کے اوپر ڈیپینڈ کرنا ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس کے اوپر ڈیپینڈ کرنا ہے. ہماری جو انٹر ڈیپینڈنسی ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں ریسنٹلی جو ایران کا کانفلکٹ ہوا تھا, جو اسرائیل وار ہوئی تھی, وہاں پہ وار کے دوران انڈیا کو پاکستان کی ہیلپ کی ضرورت تھی, کیونکہ انہوں نے اپنے شہریوں کو وہاں سے نکالنا تھا, ان کو ایک سیف پیسج چاہیے تھا. تو اب جو کنٹریز ہوتی ہیں ان کو آپس میں نارمل ریلیشنز رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, یہ کمپلشن ہوتی ہے, یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کی چوائس ہے. تو آپ نے ورکنگ ریلیشن شپس رکھنے ہوتے ہیں, اور آپ نے جو آپ کی ڈفرینٹ چیزوں میں آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے, ضروریات ہوتی ہے, وہ سب سے پہلے آپ کی ریجنل کنٹریز پوری کرتی ہیں.
تو افغانستان جو ہے وہ ان کو چیلنجز کا سامنا ہوگا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کو ہمیں زیادہ کچھ سیریس لینا چاہیے کہ ایسا کچھ زیادہ اس طرح کے اقدام ہوئے ہیں کہ وہ بالکل ہی انہوں نے اپنا جو ہے ڈائمنشن چینج کی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. اور جو افغانستان کے جہاں تک میں ملی ہوں وہاں کے لوگوں سے، جو ان کی گورنمنٹ کے یہاں پہ آفیشلز بھی ہیں اسلام آباد میں، تو وہ سی پیک کو اور چائنا کو بہت پازیٹیولی دیکھتے ہیں، ان کو بہت امیدیں ہیں اس سے. میم جیسے آپ نے پروفٹ کی بات کی کہ اب یہ سی پیک جو ہے ظاہر پروجیکٹ ہے، آپریشنل ہوگا تو پروفٹ بھی چاہیے ہوگا، تو پاکستان اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اسپیشل اکنامک زونز کا کیا سٹیٹس ہے، اور پاکستان جو ہے وہ کس طرح سے اپنی پالیسیز جو ہے فارمولیٹ کر رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکے اور پھر چائنا کو بھی جو ہے وہ اس کا بینیفٹ ملے؟ دیکھیں، جو اس پہ میں اکثر بات کرتی ہوں کہ جو انفراسٹرکچر تھی وہ آپ کی ایک فاؤنڈیشن تھی، ایک آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، ٹریڈ کے لیے. یہ اٹ سیلف آپ کو تب تک ریٹرنز نہیں دیں گی جب تک اب دیکھیں ابھی جو انفراسٹرکچر ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انڈر یوٹیلائزڈ ہے، جو چائنا نے ہمیں ڈیولپ کر کے دیا ہے. انڈر یوٹیلائزڈ اس وجہ سے ہے کہ انڈسٹریلائزیشن کا جو پیس ہے، جو سیکنڈ فیز کا پیس ہے، وہ سلو ڈاؤن ہو گیا. وہ اس وجہ سے ہم نے اسپیشل اکنامک زونز جو ہم نے ایک ٹارگیٹ ٹائم رکھا ہوا تھا اس کے مطابق ہم نے وہ ڈیولپ نہیں کیے. اور پھر یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ چائنا سے جو انڈسٹریز ہیں، کچھ انڈسٹریز کی ری لوکیشن ہوگی، اور پھر جو ہے یہاں پہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی بڑھے گی اور معیشت بڑھے گی، اور ایک طرح سے جو ریٹرنز ہے اور پروفٹ ہے وہ دونوں کنٹریز کو ڈسٹریبیوٹ ہوگی. وہ چیز سلو ڈاؤن ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی اس پہ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کام نہیں ہوگا. اس پہ کام ہوگا. اور اسپیشل اکنامک زونز کو دیکھیں، آپ کسی اور ملک کا ماڈل فلی مکمل طور پہ آپ اڈاپٹ نہیں کر سکتے. اب پاکستان کی اپنی لوکل کنڈیشنز ہے یا پولیٹیکل کنسٹرینٹس ہے یا جو ہے ریجنل کنفلکٹس ہے یا اور وجوہات ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی چائنا جو ہے وہ تو بہت جلدی جو ہے معاشی طور پہ ترقی یافتہ ہوا تھا، پاکستان کیوں پیچھے رہ گیا ہے. پاکستان کی جو کنڈیشنز ہیں آپ وہ کمپیئر نہیں کر سکتے. وہاں پہ پاکستان کی بھی گورنمنٹ ڈفرینٹ ہے، فارم آف گورنمنٹ ڈفرینٹ ہے، انسٹیٹیوشنز ڈفرینٹ ہے. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں، یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس پہ آپ اتنی ہائپ کریٹ کریں سی پیک کے اوپر کہ انٹرنلی پاکستان میں نیگیٹیوٹی کریٹ ہو جائے کہ جی ہم اس پہ کام نہیں کر رہے. اس پہ کام ہو رہا ہے، اور اسپیشل اکنامک زونز جو ہے اس میں چائنا کا بھی کی طرف سے بھی تعاون ہوگا، اور پاکستان کی اپنے بھی جو ہے اس پہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اور اسپیشل اکنامک زونز بنتی ایک انفراسٹرکچر آپ بناتے ہیں، ایک فیوریبل انوائرمنٹ آپ دیتے ہیں، اور اس پہ کام کرنے کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے اسٹریٹجک کمیونیکیشن کرنی ہوتی ہے. آپ نے ایک نیریٹو اچھا بنانا ہوتا ہے. وہ نیریٹو ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کی جو فائنینشیل ریگولیشنز ہے یا آپ کی لیگل ریگولیشنز ہے وہ آپ نے اچھی بنانی ہوتی ہے، فیوریبل بنانی ہوتی ہے، تاکہ پوری دنیا سے، نہ صرف چائنا سے بلکہ اور کنٹری سے بھی جو ہے سرمایہ کاری آ جائے. اور سرمایہ کاری آتی ہے تو تبھی یہ کام ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ میم، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. وقت ہوا ایک بریک کا، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں رشید صافی صاحب، سینئر جرنلسٹ. سر، افغانستان ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہمارے ریجن کے اندر. ہم سب جانتے ہیں کہ افغانستان کی اسٹیبلٹی ہے تو ریجن کی اسٹیبلٹی ہے، افغانستان میں انسٹیبلٹی ہے تو ریجن میں انسٹیبلٹی ہی رہے گی. پھر پاکستان کے ساتھ اس کا بارڈر 2600 کلومیٹر سے زیادہ کا ہے. تو یہ افغانستان کا سی پیک میں شامل ہونا ایک خوش آئند بات بھی ہے ہمارے لیے، ایک اچھا سائن بھی ہے، لیکن افغانستان کا اس میں انٹرسٹ شو کرنا اور پھر اس کو اس طرح سے لے کے چلنا کہ واقعی سی پیک جو ہے صرف پاکستان، افغانستان کے لیے بلکہ ریجن کے لیے جو ہے وہ بینیفیشل ہو جائے. ابھی رابعہ نے ایک بہت اچھی بات کی ہے کہ اگر آپ کچھ بھی کر لیں تو اپنے پڑوسیوں کو چینج نہیں کر سکتے.
افغانستان پاکستان کا پڑوسی ہے. آپ نے خود کہا کہ ہم ہزاروں کلومیٹر پہ مبنی سرحد کو شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہمارا تاریخی تمدنی اور علاقائی تعلق ہے. بحیثیت مسلمان ملک کے ہمارا بہت برادرانہ تعلقات رہے ہیں اور اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ ٹھیک رہیں، کیونکہ جب افغانستان میں امن ہوتے ہیں تو پاکستان میں آٹومیٹکلی امن کا قیام ہو جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. طالبان حکومت سے پاکستان کی شکایت یہ ہے کہ دوحہ معاہدے کے تحت اپنی سرزمین کو پاکستان سمیت جو باقی ملکوں کے خلاف نہ استعمال کرنے کا عہد طالبان کی عبوری حکومت اور ان کے نمائندوں نے کی تھی اس کو پورا کیا جائے. آپ سے میں نے غالباً پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ متعدد مرتبہ یہ کہہ چکا ہے. پاکستان کے جو مستقل مندوب ہے عاصم افتخار صاحب، وہ ثبوتوں کے ساتھ دنیا کو یہ بتا چکے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. لیکن جواباً وہاں سے ایکشن ندارت، کچھ بھی عمل نہیں کیا جا رہا ہے. ٹی ٹی پی کے ٹھکانے وہاں پہ، آئی ایس کے پی کے ٹھکانے وہاں پہ، بی ایل اے بی آر ایف کے ڈانڈے وہاں سے جا کے نکلتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا پس منظر میں نے آپ کو اس لیے بیان کیا کہ آپ نے سی پیک کے تناظر میں بات کی. پاکستان نے اس کو ویلکم کیا ہے، خوشی کا اظہار کیا ہے. جب امیر خان متقی نے پچھلے مہینے بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ کی موجودگی میں پاکستان کے نائب وزیر اعظم کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ ہم سی پیک کا حصہ بھی بنیں گے اور پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی تعاون کو بھی بڑھائیں گے. بلکہ ایمبیسڈرز جو ہیں فل اسکیل جی وہ ایمبیسڈر سٹیٹس بھی جو ہے چارج ڈی افیئر سے فل اسکیل سفیر کے سٹیٹس میں بھی دونوں ممالک نے تبدیل کی، جس سے ہمیں ایک امید ہو چلی تھی کہ اب افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ایک تعلقات میں ٹھہراؤ پیدا ہوا تھا شاید وہ برف اب پگھلنے لگ جائے گی. لیکن اس ملاقات کو بھی ہوئے کافی دن ہو گئے. اس کے بعد اس سی او کے موقع پہ سائیڈ لائن پہ مختصر ملاقات امیر خان متقی صاحب اور او آئی سی استنبول میں اور پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کے درمیان ایک مختصر ملاقات بھی ہوئی. لیکن عملاً ہم نے کچھ ابھی تک وہ پیش رفت نہیں دیکھی. نہ امن و امان کی صورتحال افغانستان کے اندر ٹھیک ہوئی ہے، نہ انہوں نے سرحدوں سے دراندازی روکی ہے. افغانستان میں یہ بات تو درست ہے کہ 3 سال سے وہاں پہ جنگ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ نظام زندگی بھی رواں دواں نہیں ہے. وہاں پہ عام انسان اب بھی بہت زیادہ ڈپریشن میں اور سختی کے عالم میں زندگی جی رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ طالبان ترقی کے عمل میں شامل ہو، خصوصاً سی پیک میں. آپ جانتی ہیں کہ چین کے صوبہ سنکیانگ سے چین نے پامیر شاہراہ کی تکمیل کر کے وہاں سے ایک روڈ کنیکٹیویٹی تو کر لی ہے، لیکن آگے سنٹرل ایشیا تک پہنچنا یا ترمیز کے بارڈر تک پہنچنا یا واخان کے ذریعے تاجکستان تک پہنچنا اب بھی چیلنج ہے. ہم جانتے ہیں کہ چینی شہریوں کو اور چینی انجینئرز کو افغانستان میں قتل کیا گیا، اور اب جو اس وقت بیجنگ شدید تشویش میں میمونہ مبتلا ہے، جس کا میں بہت دعوے کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں. بیجنگ کے بہت ہی بااثر حلقوں کی وساطت سے یہ بات مجھے معلوم ہوئی ہے کہ چین انتہائی پریشانی کے عالم میں افغان قیادت سے پوچھ رہی ہے کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں. آمو آئل فیلڈ کا جو ایگریمنٹ ہے وہ چین کے لیے انتہائی تشویش کی بات ہے. حالانکہ چائنا پاکستان سے زیادہ افغانستان کو سیف کہہ رہا تھا. چائنا کا ایک بھرپور کردار رہا ہے. مشکل وقت میں جب امریکہ نے فنڈنگ روک دی تھی تو ہم جانتے ہیں کہ چائنا نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی دونوں طریقے سے انویسٹمنٹس کے ذریعے بھی اور کیش کی صورت میں طالبان عبوری حکومت کی کافی مدد کی تھی. اور یہ جو مائنز اینڈ منرل اور آئل اور اس کے ساتھ سے جو ہائیڈل پروجیکٹس میں چین کی سرمایہ کاری ہے، اس کو چین کے لیے بہت بڑی اہمیت ہے اور اس کا فائدہ طالبان حکومت کو بھی اور افغانستان کی سرزمین کو بھی ہونا تھا. لیکن آل آف سڈن انہوں نے معاہدے سے
اپنے آپ کو دستبردار کیا ہے، اور چین نے اسی تناظر میں جو نائب صدر ہے، عبوری وزیر اعظم ہے عبدالسلام حنفی، وہ چین بیجنگ گئے ہیں، انہوں نے اپنی وضاحتیں دی ہے، لیکن چینی قیادت طالبان کی ان وضاحتوں سے ابھی تک مطمئن نہیں ہے، اور مزید انہیں خدشات ہے کہ جو مائن اینڈ منرلز اور جو RRR ہے اس شعبے میں شاید مزید طالبان ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ اور وجوہات جب جاننے کی بیجنگ نے کوشش کی تو شدید حیرت کا اس لیے اظہار ہوا کہ مغرب، امریکہ اور بھارت کے انفلوئنس کے تحت طالبان قیادت میں شامل کچھ لوگ، جس طرح صدر اعظم ہے، جس طرح مولوی یعقوب ہے، جس طرح افغان آرمی چیف مولوی فصیح الدین ہے، انہوں نے اس میں بہت ہی اینٹی چائنا کردار ادا کیا ہے، اور اور باقی جو انڈین پراکسیز ہے جو افغانستان کی سرزمین پہ سرگرم ہے، ان کے انفلوئنس میں آ کے چین کو پریشان کرنے کے لیے ان معاہدوں سے دستبرداری حاصل کی ہے۔ چین کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ اپنے تجارتی اور سفارتی تعلقات کو آگے بڑھائے، لیکن جس طرح پاکستان کے ساتھ ہیلے بہانوں سے کام لیا جا رہا ہے، امیر خان متقی کا دورہ پاکستان کئی ہفتوں سے وہ پلینڈ ہے، لیکن ابھی تک وہ تشریف نہیں لائے۔ پاکستان کا دفتر خارجہ انتظار کرتا رہا ہے کہ وہ شاید آئے اور پاکستان کے تعلقات کی ایک نئی جہت سامنے آئے۔ ہم اب بھی یہی چاہتے ہیں کہ طالبان کے پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات، علاقائی تعلقات، تجارتی تعلقات وہ بہتر ہو، لیکن بدقسمتی سے دوسری جانب جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان کی دشمن قوتیں وہاں پہ مقیم ہیں، اور ان کے انفلوئنس میں آ کے طالبان قیادت شاید وہ عمل جو ان سے پاکستان کو توقع ہے، چین کو توقع ہے، ان توقعات پہ پورا نہیں اترتی۔ سر، چائنا کی افغانستان میں بہت انویسٹمنٹ ہے، اور اس ریجنل پاور سٹرکچر میں اگر ہم دیکھیں تو افغانستان کو لانگ ٹرم پراسپیرٹی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی کہ وہ شفٹ کر رہا ہے اپنے الائنسز۔ دیکھیں، چین کی پالیسیاں ہوتی ہے طویل مدتی، وہ ایک اقدام کے نتیجے میں یا ایک عمل کے نتیجے میں اپنے پالیسیوں کو بہت کم تبدیل کرتی ہیں۔ چین نے پھر بھی رہنا ہے، چاہے طالبان کا رد عمل جیسا بھی ہو، چین نے حتی الوسع ان کی کوشش ہوگی کہ وہ افغانستان کے ساتھ اپنی کنیکٹیوٹی کو برقرار رکھے، کیونکہ افغانستان کے رستے اور پاکستان کے رستے انہوں نے سنٹرل ایشیا پہنچنا ہے۔ سنٹرل ایشیا میں پاکستان کا سب سے قریبی اسٹریٹجک تعلقات جو ہے وہ ازبکستان ہے۔ ازبکستان کا ترمیز بارڈر جو ہے افغانستان سے منسلک ہے، اور سی پیک کے علاوہ اور ریجنل کنیکٹیوٹی کے علاوہ پاکستان، افغانستان اور ازبکستان کا ایک مشترکہ منصوبہ جو ریل پروجیکٹ ہے، جس نے کنیکٹ ہونا ہے ترمیز سے وایا افغانستان، پاکستان کے پشاور یا پھر غلام خان چیک پوسٹ کے ایریا کو، وہ ریل کی پٹری وہاں پہ بچھنی ہے، اور اس کی PC1 اور اس پہ عملاً کام شروع ہونا تھا، لیکن وہ شروع نہیں ہو پا رہا۔ اس کی وجہ نہ پاکستان ہے، نہ ازبکستان ہے، نہ چین ہے، اس کی وجہ افغانستان کے اندرونی حالات ہے اور اندرونی کشمکش ہے۔ قندہاری گروپ حقانی گروپ کے خلاف لڑ رہا ہے، حقانی گروپ جو ہے وہ کابل گروپ کے خلاف لڑ رہا ہے، کابل گروپ جو ہے وہ دوحہ گروپ کے خلاف ہے۔ یہ تمام کشمکش جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھی پریشانیاں بنا رہے ہیں، وہ چین کو بھی پریشان کیا ہوا ہے، اور اس عمل نے تاجکستان اور ازبکستان حتیٰ کہ روس جیسے ممالک کو بھی پریشانی میں مبتلا کیا ہے۔ ہماری خواہش اور دعا تو یہی ہے کہ افغانستان کی قیادت جو ہے اس نازک صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے اپنے صفوں میں اتحاد قائم کرے، اور اپنے علاقائی جو ان کے تعلقات ہے ان کو شفافیت اور ان کے انصاف پہ مبنی فیصلے کرتے ہوئے پاکستان، ازبکستان، تاجکستان اور اس کے علاوہ ایران، ان تمام ملکوں کے ساتھ ان کو اپنے تعلقات بہتر کرنے چاہیے، خصوصاً جو پاکستان کے جینون شکایات ہے، علاقائی دراندازی کی، TTP کی موجودگی، SKP BLA کی موجودگی، عراق کی پراکسی کی موجودگی، ان تمام چیزوں کو افغانستان نے ایڈریس کرنا ہوگا۔ بصورت دیگر ہمارے تعلقات بھی بہتر نہیں ہوں گے، بلکہ
پاکستان ایک سٹیج پہ آ کے مجبور ہوگا کہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ان کو پھر دفاعی اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ سر اس میں ایسی ہی بات ہے نا کہ ریجنل لیول پہ اگر ایک کنٹری بھی اس میں سے آؤٹ ہوتا ہے یا وہ پراسپیرٹی کے اس جرنی سے بالکل لیفٹ آؤٹ ہو جاتا ہے تو پورا ریجن اس کی وجہ سے ایک طرح سے اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ تو یہاں پہ افغانستان کو وائزلی اپنے ڈیسیجنز نہیں لینے چاہیے، اپنے انٹرنل جو فیکشنز ہیں یا انٹرنل جو انسٹیبلٹیز ہیں یا جو بھی ان کے آپس میں اختلافات ہیں ان کو سیٹ اسائڈ کر دینا چاہیے؟ اصولاً تو ایسے ہی کرنا چاہیے، لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ اندرونی خلفشار اور اندرونی انتشار کے نتیجے میں سیاسی انتشار، مذہبی طور پر تمام افغان دڑے اب بھی ملا ہیبت اللہ کو اپنا امیر مانتی ہے اور ان کے اطاعت کا انہوں نے حلف اٹھایا ہے۔ لیکن آپ کو یہ خبر بھی میں دیتا چلوں کہ حالیہ دنوں میں ملا ہیبت اللہ نے تمام مالی اور انویسٹمنٹ معاملات کو کابل سے شفٹ کرتے ہوئے قندھار میں اس کے لیے ایک خصوصی سیل قائم کیا ہے، اور اب ملا ہیبت اللہ اور ملا شیرین جیسے قندھار گروپ کے سرکردہ لوگ مالی معاملات اور اقتصادی معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کابل میں اتنی کینچا تانی شروع ہو گئی تھی کہ جس میں طالبان قیادت کو فیصلہ سازی میں انتہائی مشکل کا سامنا تھا۔ مولوی یعقوب اپنی راگ الاپ رہا ہے، مولوی فصیح الدین جو ہے ان کی اپنی ڈیڈ ان کی ایک مسجد بنی ہوئی ہے، حقانی کو تو وہ حقارت سے دیکھتے ہیں، قندھار گروپ اور کابل گروپ اپنے آپ اور اپنی سپریمیسی میں ان کے ذہن میں ان کا ایک خناس بیٹھا ہوا ہے، اور اب دوحہ میں جو بیٹھی ہوئی ان کے کچھ لوگ ہیں ان کی اپنی جو ہے ایک پوری لابی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نہ صرف افغانستان کے عوام کے لیے زہر قاتل ثابت ہو رہے ہیں، بلکہ اس سے پاکستان، ایران، چائنا، ازبکستان، تاجکستان جیسے ملکوں میں سیکیورٹی کے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں۔ سر اس میں ایک اور بہت اہم امپورٹنٹ بات ہے جس کو ہم میرا خیال ہے اوور لک نہیں کر سکتے، وہ ہے ویمن امپاورمنٹ اور ویمن کی انکلوزیوٹی۔ وہ افغانستان میں مسنگ ہے، کتنی ضروری ہے اس چیز کے لیے؟ آپ بہت جس کو کہتے ہیں کہ آئیڈیل سچویشن کی بات افغانستان میں کرے، کیا پاکستان میں خواتین کو وہ مقام حاصل ہے جو ایک خاتون کا ہونا چاہیے؟ لیکن افغانستان سے قدرے بہتر، افغانستان سے قدرے بہتر تو ضرور ہے، لیکن دوسری جانب افغانستان کے اندرونی صورتحال کو بھی آپ دیکھیں ضرور خواتین کو ان کا حقوق ملنے چاہیے، ضرور خواتین کو علم حاصل کرنے کی سہولت میسر ہونی چاہیے، لیکن چونکہ یہ افغانستان کے اندرونی مسائل ہے، ہم سماجی طور پر اور ایک پڑوسی ہونے کی صورت میں صرف ان کو تلقین کر سکتے ہیں، ان کو نصیحت کر سکتے ہیں، ان کو تجویز پیش کر سکتے ہیں کہ آپ خواتین کو ان کا جائز مقام دیں، لیکن ہم امپوز نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ ہمارا مسئلہ یہی ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا جو طرز عمل ہے کچھ حلقوں کا، وہ افغانستان کو اپنا پانچواں صوبہ سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے افغانستان کو ایک الگ ٹیریٹری اور ایک الگ ملک کے طور پہ دیکھنا ہے، آپ نے طالبان عبوری حکومت کی عبوری حیثیت کو سمجھنا ہے، اور آپ نے ان کے ساتھ سفارتکاری اور برابری کے عمل کے تحت معاملات کو آگے بڑھانا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ مشترکہ حکومت کا قیام ہو، ہم چاہتے ہیں کہ دوحہ ایگریمنٹ پہ عمل ہو، لیکن اگر ہم امپوز کریں گی اور شرط یہ رکھیں گے کہ پہلے آپ یہ کریں، پھر اس کے بعد یہ کریں، پھر اس کے بعد یہ کریں، انسانی حقوق کو یقینی بنائے، خواتین کو آزادی دے، اس کے بعد آپ عوام کو فائدے دیں، اور اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہم اس وقت ان سے صرف یہ بات کر سکتے ہیں کہ آپ کی سرزمین ہمارے سرزمین کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، ہمارے دشمن آپ کی سرزمین پہ چھپے ہوئے ہیں، خود ان کا کلا کما کرے یا پاکستان کے حوالے کرے، یا پاکستان کو ان گروپوں کے خلاف کارروائی کا حق دیا جائے۔ اس وقت ہم یہ بات تو کر سکتے ہیں سفارتی انداز میں، لیکن اس سے اگر ہم بڑھیں گے تو شاید پھر ہم اپنی سفارتی حدود کو پامال کریں گے،
اور یہ بات نہ پاکستان کے لیے اچھی ہے، نہ افغانستان کے عوام جو ایک کچھ خاص عناصر جو وہاں پہ ہے، جو پاکستان کے خلاف نفرت کو ہوا دے رہے ہیں، جو پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کو کہنے کا موقع ملے گا کہ دیکھیں پاکستان ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، لہٰذا ہم بھی ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے حقدار ہے۔ تو ان چیزیں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانا چاہیے، جو ہمارا دشمن ہے اس کی پہچان ہمیں ہے، ان کے پہچان کا جو ہے ایک تاثر افغانستان میں عام کرنا چاہیے۔ ٹی ٹی پی، ایس کے پی، بی ایل اے اور اس قسم کی جو باقی ایلیمنٹس ہے، اس حوالے سے پاکستان کو ضرور افغان قیادت سے بات کرنی چاہیے، احتجاج ریکارڈ کرنا چاہیے، اور اگر ضرورت پڑے تو اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے پاکستان طاقت کا استعمال کا حق بھی محفوظ رکھتا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر سفارتکاری کی جائے اور بات چیت سے معاملات کو حل کیا جائے تو یہ بہتر رستہ ہوگا، کیونکہ جنگ اور ایگریشن اور اشتعال جو ہے وہ معاملات کو حل نہیں پیچیدہ بناتے ہیں۔ سر، ہم اگر بلوچ یکجہتی کمیٹی کی بات کریں تو وہ تو سی پیک کے اگینسٹ ہیں ہی، ہم دیکھ رہے ہیں۔ بی ایل اے بھی چائنیز جو وہاں پہ لیبرز تھے ان کے اوپر بھی کافی اٹیکس کر چکے ہیں۔ آئی ایس کے پی، ٹی ٹی پی، ان سب کا بھی ایک ہی طرح کا خیال ہے سی پیک کے بارے میں، یہ بھی اسی طرح سے اس کو لے کے ان کی ریزرویشنز ہیں، یا اسی طرح سے جو ہے ان کی بھی وہی آئیڈیالوجی ہے؟ دیکھیں اب یہ نیکسس تو بے نقاب ہو چکا ہے کہ آئی ایس کے پی، ٹی ٹی پی، بی ایل اے، بی آر اے، بی این اے، جتنی بھی تنظیمیں ہیں جو پاکستان کی ریاست کی اور پاکستان کے عوام کی دشمن ہیں، ان کا آپس میں جڑاؤ ہے، ان کے آپس میں کوارڈینیشن ہے، ان کا مقصد ایک ہے، پاکستان کو غیر مستحکم کرے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام تنظیمیں، دیکھیں بی وائی سی کی پوزیشن تھوڑی سی مختلف ہے، لیکن اب ان کا نیکسس بھی جا کے اگر بی ایل اے کے ساتھ ملتا ہے تو پھر پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کا پھر یہ موقف ہمیں سچ نظر آ رہا ہے کہ بی وائی سی بھی پھر اسی دائرے میں شامل ہے جو خودکش کرتے ہیں، جو پہاڑوں پہ چڑھے ہو کے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں۔ پھر بی وائی سی اور بی ایل اے اور ٹی ٹی پی اور ایس کے پی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ ہندوستان کے اسٹیبلشمنٹ، ہندوستان کے خفیہ ایجنسیوں کے سربراہان، ہندوستان کی سیکیورٹی کے ذمہ داران، اجیت دوول جیسے لوگ، مودی جیسے لوگ بہت مفخر انداز میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے اپنے فتنوں کو تمام پاکستان میں پھیلایا ہوا ہے۔ وہ بی ایل اے کی شکل میں ہے، وہ ٹی ٹی پی کی شکل میں ہے، وہ ایس کے پی کی شکل میں ہے، وہ ای ٹی آئی ایم کی شکل میں ہے، اور اگر بی وائی سی کا یہ رویہ رہا اور انہوں نے اپنے ایجنڈے کو واضح نہیں کیا تو پھر بدقسمتی سے اس تنظیم کو بھی پھر ریاست مجبور ہوگی کہ اسی کیٹیگری میں شامل کرے جو بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کی جو کیٹیگری ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، آپ سے اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔